خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ان معلومات کو جنرل پبلک کے لیے بھی پیش کرتے ہیں اور طبی عملے کی تربیت کے لیے بھی پیش کرنا چاہیں گے۔ مڈ وائف کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مڈ وائف کی خدمات حاصل کرنے والی عورتیں۔ سماج میں مڈ وائف کو ماں اور بچے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ ہر عورت حالات اور اس کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ذیل میں ان مختلف اقسام کی عورتوں کی فہرست دی گئی ہے جنہیں مڈ وائف کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ عورتیں جن کے گھریلو ازدواجی تعلقات مضبوط ہوں۔ نمبر 2، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے فرٹیلیٹی بانجھپن کا علاج کروایا ہو۔ نمبر 3، وہ عورتیں جن کا بچہ دوران حمل یا زچگی کے دوران یا پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ضائع یا فوت ہو گیا ہو۔ نمبر 4 یا نمبر 4، وہ عورتیں جن کے خاص ضروریات ہوں، وومین وتھ اسپیشل نیڈ۔ نمبر 5، وہ عورتیں جنہیں کوئی بیماری لاحق ہو۔ نمبر 6، وہ عورتیں جنہیں سیکھنے اور سمجھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہو۔ نمبر 7، جسمانی یا ذہنی طور پر معذور عورتیں۔ نمبر 8، بچے کو گود لینے والی عورتیں۔ نمبر 9، معاوضے لے کر کسی دوسرے کے بچے کی اپنی یوٹرس میں پرورش کرنے والی عورتیں۔ نمبر 10، یا معاوضہ کسی کے بچے کو اپنے رحم میں پرورش کرنے والی ماں۔ نمبر 11، کم عمر مائیں وہ عورتیں جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہوں۔ نمبر 12، وہ عورتیں جو اپنی مرضی سے یا ازدواجی تنازع کے طور پر کی وجہ سے یا طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد اکیلی رہ گئی ہوں۔ نمبر 13، عمر رسیدہ عورتیں جو معاشی استحکام اور مناسب رشتے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ اس فہرست کو مکمل نہیں کہہ سکتے، اس میں اضافہ ممکن ہے۔ اس طرح فہرست میں بیان کی گئی ہر قسم کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی عورت بیک وقت وہ یا اس سے زیادہ اقسام سے تعلق رکھ سکتی ہے۔ مڈ وائف کو اپنے رابطے میں آنے والی سب عورتوں کے ساتھ یا باہمی اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے۔ یہ تعلقات محض کاروباری اور تجارتی نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے۔ زچگی کے عمل کے دوران مختلف خواتین کو توقعات اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ آج کل خواتین زیادہ تر باخبر ہوتی جا رہی ہیں اور معلومات کے ذرائع تک ان کی پہنچ بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اس دور کی مڈ وائفری کا ایک اہم کردار یہ ہے کہ خواتین کو ان کی پسند اور سہولت کے مطابق انتخاب کرنے میں معلومات کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ تاہم انتخاب اگر اس ماحول کے مطابق نہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض خواتین کا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ نہ تو تمام خواتین اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، نہ وہ اس ذمہ داری کے قابل ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ تمام خواتین کا حق ہے کہ انہیں اس طرح سے معلومات دی جائے جو ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہو۔ مڈ وائف کے پاس آنے والی تمام خواتین کی مادری زبان اردو نہیں ہوگی، اس لیے ان تک اپنی بات مؤثر طور پر پہنچانا بھی مڈ وائف کا کام ہوتا ہے۔ خاتون کو معلومات فراہم کرنا آسان بنانے کے لیے یا اس سے جوابات لینے کے لیے طریقے سوچنے چاہیے۔ مثلا کسی ترجمان کی مدد لینا یا مختصر جملوں کے کارڈ تیار کروا لینا۔ کسی عورت کی خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی رشتہ دار یا سہیلی اس کے ساتھ ہو، اس کے لیے ترجمانی کے فرائض ادا کریں۔ اگر ایسا ہے تو اس طریقے کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمانی کا یہ عمل کتنا ہی سست معلوم ہو،
زبان کو صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ کسی خوف اور پریشانی سے بچنے کے لیے مڈ وائف حاملہ عورتوں کی سمجھ بوجھ کو درست اندازہ لگائیں اور جہاں یہ محسوس کریں کہ اس کی مڈ وائف کی کوئی بات سمجھنے میں حاملہ کو رکاوٹ ہو رہی ہے وہاں ان کی فوری مدد کریں۔ اگر مڈ وائف اور حاملہ عورت کی زبان یکساں ہو تب بھی بعض ایسے الفاظ اور اصطلاحات استعمال میں آ سکتی ہیں جن میں حاملہ عورت ناواقف ہو۔ اس کی ایک مثال فلیٹ بیبی کی اصطلاح ہے، جس سے مراد وہ نومولود ہے جس کے جسم کے مختلف نظام درست کام نہیں کر رہے ہوں، اس کی زندگی خطرے میں ہو اور اس کے جسمانی نظاموں کو بحال کرنے کی ضرورت ہو۔ جو جوڑے پہلی بار والدین بن رہے ہوں ممکن ہے وہ ایسی اصطلاح سن کر تصور کریں کہ یہ بہت ایب نارمل صورتحال ہے اور ڈر جائیں۔ مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ عورت اور اس کے شوہر کے سامنے گفتگو کرتے وقت الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے۔ زچگی کے عمل کے دوران عورت میں وہ جو امیدیں اور جذباتی رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق کئی چیزوں سے ہوتا ہے، مثلا عورتوں کی معلومات، اقتدار اور عقائد وغیرہ۔ ماضی کے تجربات بھی اس کے سوچ اور رویے پر اثر ڈالتے ہیں۔ عورت کے اپنے ماں سے تعلقات کی نوعیت اور یہ کہ اس کی کس طرح پرورش ہوئی، یہ چیزیں بھی حاملہ عورت کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں۔ سابقہ زچیوں کے تجربات حاملہ کی یادداشت میں اور دور کہیں محفوظ ہوتے ہیں اور وہ یہ یادیں اگلی زچگیوں میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ جن عورتوں کے سابقہ زچگیوں کی یادیں خوشگوار ہوتی ہیں وہ اگلی زچگی میں زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ خوشگوار یادیں زیادہ طویل عرصے تک برقرار اور تازہ رہتی ہیں۔ لہذا ہر حاملہ کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کے ان تجربات پر مڈ وائف کے ساتھ تبادلہ خیال کرے اور جن کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ موجودہ زچگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔